اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو عیسائی اس بات پر کہنے لگے کہ جب عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں ہے تو معاذ اللہ عیسیٰ کا باپ خود اللہ ہے، اسی سے وہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اگر تم نے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو اس سے پہلے آدم کو بھی پھر بیٹا مانو، کہ ان کے تو باپ بھی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی۔ ثم قال له کن فیکون، کن فیکون سے اللہ نے اس کو بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا، تو وہ اللہ کے ارادے کا نام ہے، اللہ کے کن کا نام ہے، تو اس وجہ سے تم ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں بنا سکتے۔ لیکن وہ اس کے علاوہ ان کو معجزات بھی ایسے ملے جس سے دھوکہ کھا گئے۔ اپنے دور کے تمام لا علاج امراض کا علاج کیا کرتے تھے۔ جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا وہ آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی دیتے تھے۔ مٹی سے پرندہ بناتے اور اسے ہوا میں اڑاتے تو وہ عام پرندوں کی طرح اڑنا شروع ہو جاتا، آگے جا کے وہ گر جاتا تھا لیکن وہ اڑتا اڑتا ایک کافی حد تک جاتا تھا۔ اسی طریقے سے برس کا مریض، چہرہ بالکل برس کے داغ سے بھرا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب قبرستانوں میں جاتے تو قبرستان میں جا کر کہتے قوم باذن اللہ، کسی قبر والے کو کہتے اللہ کے حکم سے کٹ ہو جائے، تو وہ قبر کھولتے ہوئے باہر آتا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی انہوں نے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کوئی خاص بات، تو اس نے کہا کہ وہ جو جان نکلی تھی نا میری، وہ اس کی درد ابھی ناخنوں میں باقی ہے۔ کیسا عجیب وقت ہوتا ہے جان کنی کا۔ اور کہا کہ میں اس شرط پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب دوبارہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ جی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے معجزات دیے، تو عیسائی اس سے گمراہ ہو گئے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ ان کی سچائی کی دلیل مانتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے، لیکن انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان کی ذات سے عشق شروع کر دیا اور ان کی بات کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے پچھلی آیات میں ذکر کیا لقد کفر، کہ پھر وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہو۔ تو آج کی آیت میں مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح مریم کے بیٹے تو پیغمبر ہیں، ان کو خدا کا بیٹا کیسے مانتے ہو؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی اماں ولیہ تھی، سچی تھی، سچی خاتون تھی۔ تو یاد رکھو جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا تھوڑی ہو سکتا ہے، تم اس کو خدا بنا رہے ہو۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ بھی ان کی والدہ بھی، تو دونوں کو نا خدا کی خدائی میں شریک مانتے تھے وہ عیسائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کھانا کھاتے تھے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ محتاج تھے۔ جو محتاج ہوتا ہے، جو روٹی کھانے کا محتاج ہے، لاملا اس روٹی کے لیے غلہ زمین سے اگنا بھی ضروری ہے، پھر وہ بعد میں پیٹ سے نکلنا بھی ضروری ہے، کتنی ضروریات لگی ہوئی ہیں، اور اللہ وہ ہوتا ہے جو ضرورتوں سے پاک ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ان کو کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت میں شریک ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، وہ تو خود محتاج تھے، کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، اور تو کرو ہم کیسے دلائل بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اگر عقل ہو تو کافی ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، لیکن پھر دیکھو وہ الٹے بہ کے چلے جا رہے ہیں، وہ ہم نہیں مانتے، میں نہ مانوں والی بات پھر کون منوائے؟ جی، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اچھا، ان کی انجیل میں، انہوں نے بائبل میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود عیسائی کہتے ہیں ان کو پھانسی ہو گئی معذرت، پھر کہتے ہیں یہ اصل میں نا امت کی طرف سے انہوں نے پھانسی برداشت کی ہے، وہ عاجز تھے، بے بس ہو گئے تھے، وہ قابو آ گئے تھے ان کے، تو ان کی عاجزی کو مانتے ہیں۔ اچھا، ادھر ایک واقعہ ان کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور راستے میں ان کو شدید بھوک لگ گئی، تو انہوں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ سامنے والا درخت تھا انجیر کا، اس کے اوپر چڑھ گئے، لیکن کافی کوشش کی، کوئی انجیر کا پھل ان کو ملا نہیں۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، اور ساتھ وہ کہتے ہیں خدا۔ تو قرآن مجید یہاں کہتا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے، تم ان کی کیسے عبادت کرتے ہو؟ قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی، ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں بلکہ وہ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، کہ اپنی جان اگر وہ بچا لیتے تو تمہیں بھی بچا لیتے، لیکن واللہ هو السمیع العلیم، اور فرمایا کہ وہ سب کچھ سنتے بھی نہیں، سب کچھ جانتے بھی نہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے تمہیں رب تعالیٰ کے ساتھ عبادت والا تعلق رکھنا چاہیے، کسی اور پیغمبر کے ساتھ بھی عبادت والا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، دین میں ناحق زیادتی مت کرو۔ یہ جو آج کا کہتے ہیں ایکسٹریم ہونا، تو قرآن منع کر رہا ہے اس ساتھ میں، ایکسٹریم مت بنو، زیادتی مت کرو غیر ناحق طور پر۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے یہ جو عیسائی گمراہ ہوئے نا، تو عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے براہ راست صحابی تھے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح نبی مانتے تھے، ان کے شاگرد بھی اسی طرح صحیح مانتے تھے۔ یہ جو تیسری نسل کے بعد جو اولاد آئی نا ان کی، وہ بہک گئی، کیونکہ انہوں نے یونانی فلسفے کو لیا، اور وہ فلسفیانہ کے 3 in 1 1 in 3، وہ کہتے ہیں جیسے سورج ہوتا ہے، سورج نا کہتے ہیں ٹکیا کا بھی نام ہے، روشنی کا بھی نام ہے، اور حرارت کا بھی نام ہے، 3 چیزوں کا نام سورج ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ عیسیٰ کا بھی نام ہے، مریم کا بھی نام ہے، جبریل کا بھی نام، یعنی وہ اب فلسفے کے پیچھے پڑ گئے، 3 چیزیں مان رہے، اور پھر خود کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں پیدا ہوا۔ بھائی جب وہ نہیں تھے تو کائنات کیسے چل رہی تھی؟ کبھی خدا کے بغیر کائنات چل سکتی؟ لیکن نہیں، بس وہ ماننا نہیں، کہتے ناحق ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ امت بھی، ہمارے بھی مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفۃ الہند، تحفۃ الہند ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو مرحوم جانے کے بعد یہ جو 3 تاریخ کو، 5 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، 40 تاریخ کو جو پروگرام ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے، ان کا ثبوت اسلام میں تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام سے ہے نہ صحابہ سے ہے۔ ہاں ہندوستان میں یہ رسمیں پہلے سے موجود تھی، تو وہاں سے یہ دیکھا دیکھی کہ یار وہ کرتے ہیں چلو ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بدعات کی شکل اختیار کرے۔ اچھا جب تک کوئی اللہ کے لیے خرچ کرے، کوئی اللہ کے لیے کھلائے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن پتہ کیا ہے معاملہ اس سے آگے نکل گیا۔ جن کے نہیں کھلاتے نا تو ان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کی بخشش ہی نہیں ہوتی، جس کے 3 تاریخ کو جس کے لیے کھانا نہیں ہوا نا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ ہے بدعت کہ اللہ کے رسول کا تیجا نہیں ہوا، ان کا ساتھا نہیں ہوا، ان کا 40واں نہیں ہوا، صحابہ میں ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، حسن کا، حسین کا، ہم اس کو آج کے دور میں لا رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اللہ کے لیے کرے، تاریخ کو متعین نہ کرے، رب کے لیے کرے جتنا مرضی کرے، لیکن جب وہ دوسرے پر مسلط کرتے ہیں جو نہیں کرتا وہ غلط کرتا ہے، یہاں سے وہ چیز بدعت بن جاتی۔ آپ کسی پر مسلط نہیں کر سکتے، آپ اخلاقی طور پر، مثلا کسی کا وصال ہوا، کسی کا اخلاقی طور پر کچھ بھی ہو، سارے بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مجید پڑھ لیا، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن کسی کو اہتمام سے بلانا، جو نہ آئے اس سے ناراض ہونا، یہ بدعت ہے، یار تو آیا ہی نہیں، تو کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اپنے طور پر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن مجید پڑھے، جتنا بھی پڑھے اجر و ثواب ملے گا۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اسلام نے نا ایصال ثواب کے لیے پرماننٹ نظام کیا۔ مثلا اسلام کہتا ہے کہ جس کا وارث نماز پڑھتا ہے اس کی ہر نماز کے آخر میں جب کہتا ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدیہ، تو اس کے بعد تیسری دعا ہے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت تک جتنے ایمان والے مر گئے اور زندہ ہیں سب کو ہی معاف کر دے۔ تو ان کا ایصال ثواب تو ہو گیا،
لیکن نماز کا کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ نماز پڑھی وارثوں نے کہ نہیں پڑھی، لیکن کہتے ہیں نہیں کھانا کھلاؤ، کھانے میں ذاتی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے نماز پہ لے آؤ کہ گھر والے سورے نماز شروع کر دیں، اور دیکھیں نا فجر میں سنتوں میں اتحیات، پھر فرضوں میں اتحیات، پھر ظہر کی سنتوں میں 4 سنتوں میں، پھر فرضوں میں، پھر سنتوں میں، پھر نفلوں میں 4 دفعہ دعا ہو رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے سارے ثواب کو قبول نہیں کرتا؟ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ان کا ہوتا نہیں، تو اصل طریقہ جو اسلام نے دیا وہ یہ کہ نفلی طور پر کرنا ہے تو کسی مدرسے میں کرنا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک عورت نیاز دیتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، یعنی ان کے لیے سال ثواب کرتی ہے، تو اگر وہ ان کے دربار پہ نہیں جاتی، کسی اس کے قریب کوئی مدرسہ ہے تو وہاں دے دیتی ہے، تو کیا نیاز قبول ہے؟ تو مولانا نے لکھا ہے کہ ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل تو ضرورت مندوں کو پہنچانا ہے، ضرورت مند اگر کسی مدرسے میں ہے تو ان کو پہنچائے۔ تو یعنی خود مولانا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں دربار پہ پہنچایا جائے، لیکن آج جو نہیں پہنچاتا وہ کہتا ہے گستاخ ہے، تو اس لیے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام شاید آپ نے سنا ہو، انہوں نے پچھلے مہینے دنیا نیوز میں اس میں لکھا کہ یہ جو آج کل عرس ہو رہے ہیں بدعات کا مجموعہ ہے، اس میں اللہ والوں کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ننگ دھڑنگ عشاء کے بعد رقص کر رہے ہوتے ہیں، فجر میں ہوتے نہیں، نماز فجر میں غائب، ظہر میں غائب، لیکن وجد طاری ہو رہا ہوتا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ یہ کیسا وجد ہے جس میں فرض ہی کوئی نہیں، انہوں نے لکھا، اخبار میں لکھا جی۔ تو اس لیے یہ مسلکی مسئلہ نہیں ذہن میں رکھیے، یہ عوامی جہالت کی باتیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ خود انہوں نے لکھا، ان کا کہ اگر عرس ہو تو کیسا ہو؟ عرس وہ ہے جس میں نماز سکھائی جائے، عرس وہ ہے جس میں بزرگوں کی محفل میں کوئی آئے، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، حلال کے مسائل، حرام کے مسائل سکھاؤ، پھر عرس کرو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں بتاتے سوائے پیروں کے مشائخ کی تعریفوں کے، اور پلندے اور آسمان تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے حضرت ہیں۔ تو خود انہوں نے اس اخبار میں لکھا کہ یہ صرف پیروں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، یعنی اس میں مسئلہ کی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے یہ آیت بھی لکھی کہ لوگ بریلویت کو سمجھتے ہیں کہ یہ بدعات والا مذہب ہے، حالانکہ ہم بدعات کو رد کر رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں جو کہے گا نا یہ بدعات والا مسئلہ کیا، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ خود لکھا کہ امام احمد رضا نے جتنی بدعات کا رد کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو، انہوں نے لکھا، لیکن ہم لوگ سمجھتے شاید ان کے نام پہ، ہاں تعریفیں ان کی کرتے ہیں، بات ان کی نہیں مانتے۔ تو اس لیے بھائی یہ ڈھول، یہ رقص، یہ سرود، یہ چیزیں یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس لیے قرآن کہتا ہے نہ حق غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بدعات میں نہ پڑو، ولا تتبعوا اهواء قوم، کسی قوم کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، قد ضلوا من قبل، جو پہلے سے گمراہ ہو چکے، واضلوا کثیرا، انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بہک گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔